السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فرعونیوں پر نازل ہونے والے 5 بڑے عذاب جن کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، یہ کب اور کیسے آئے، یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کی سرکش قوم نے اب بھی ایمان قبول نہ کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور اذیت رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح دعا مانگی: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو نے ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرمایا۔ ان 5 عذابوں میں سے پہلا عذاب طوفان کا آیا۔ وہ ایسا آیا کہ ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا۔ پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، ان میں سے جو بیٹھا ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے، ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے۔ مسلسل 7 روز تک وہ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا۔ وہ نہایت امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے، باوجود یہ کہ ان کے گھر فرعونیوں کے گھر سے ملے ہوئے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس کی برداشت کی تاب نہ رہی، بالکل عاجز ہو گئے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہماری اس مصیبت کے ٹل جانے کی دعا فرمائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں خوب سرسبزی و شادابی نمودار ہوئی، کھیتیاں شاندار اور غلوں اور پھلوں میں فروانی۔ یہ دیکھ کر فرعونی پھر اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہ لائے۔ پھر 1 ماہ عافیت کے ساتھ گزر جانے کے بعد جب ان کا ظلم و تکبر اور بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے قہر کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے، جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کھا گئی، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئی۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی اور آخر اس سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عہد کیا کہ آپ اگر اس عذاب کے دفع کے لیے ہمارے لیے دعا فرمائیں گے تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب ٹل گیا۔ پھر 1 مہینے تک یہ لوگ نہایت آرام و راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہ لائے۔ ان کے کفر و عصیان میں پھر بھی اضافہ ہونے لگا، غرض 1 ماہ بعد ان لوگوں پر قمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان یہ ہے کہ ایک گھن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ گیا اور تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کر انہیں مرغے بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھوؤں اور پلکوں کو چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کر انہیں چیچک روح بنا دیا، یہاں تک کہ 1 ہفتہ میں اس قہر آسمانی و بلا ناگہانی سے بلبلا کر یہ لوگ چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ چنانچہ ان کی گریہ وزاری دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ عذاب بھی ٹل گیا، لیکن فرعونیوں نے پھر عہد شکنی کی، اپنے عہد کو توڑا اور پہلے سے زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے۔ پھر 1 مہینے کے بعد ان پر مینڈک کا عذاب آ گیا۔ ان فرعونیوں کی بستیوں میں اور گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے، جو جہاں بیٹھتا وہ مجلس مینڈک سے بھر جاتی۔ کوئی آدمی بات کرنے لگتا یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتا۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور گڑ گڑاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگی، بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اور 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، لیکن یہ مردود قوم پھر راحت ملتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دینے لگی، ان کی توہین و بے ادبی کرنے لگی، تو عذاب الہی نے پھر ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں، نہروں کا پانی خون ہو گیا، جس برتن سے منہ لگا کر پانی پیتے وہ خون ہو جاتا، لیکن مومنین پر اس کا ذرا سا بھی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ فرعونی بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آیا اور کہا، ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر پانی پئیں گے۔ مگر عجب ہی قدرت خداوندی کا جلوہ تھا کہ ایک ہی برتن سے منہ لگا کر پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا اور فرعون والوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا۔ قرآن پاک نے ان 5 عذابوں کو اس طرح بیان فرمایا:
اس کا ترجمہ ہے تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیات، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرے اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس، بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان کے لیے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جبھی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھی۔ اللہ پاک ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔